حافظ احسان صاحب، آج جو سوالات اٹھائے گئے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے، میں وہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں اور کچھ پوائنٹس میں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ آج سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق ایک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ اب یہ سوال سامنے آیا ہے کہ کیس ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا تو کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا کہ اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ پھر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ چلیں اگر ہم خود فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو ہمیں کون روکنے والا ہے؟ یعنی ہم نے کر دیا تو ہمیں روکے گا کون؟ اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے سوال کیا کہ ابھی ہم یہ کیس سن بھی سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے؟ تو یہ سوالات آج حافظ صاحب اٹھائے گئے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے، جو کہ چیف جسٹس کے بعد سب سے سینئر جج ہیں۔ ان کا یہ جو سوال ہے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا تو کیا ہم غیر آئینی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب سے 26ویں آئینی ترمیم اس پروسیس کے اندر جا رہی تھی جو پارلیمنٹ نے پاس کرنا تھا آرٹیکل 239 کے نیچے، اور اس وقت جب کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ بات کی گئی تھی تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے اس سارے معاملے کو اور کانسٹیٹیوشنل کمپلیکیٹ کرے گا اور یہ چیزیں اس طرف جائیں گی کہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ آپ کا سٹیل میٹ کی طرف چلا جائے گا۔ مجھے یاد ہے آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ آئینی عدالت تو حل ہو سکتا ہے، آئینی بینچ نہیں۔ چونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہے کیسز کی، اس کے اندر میجورٹی جو کیسز ہیں وہ اگینسٹ دا گورنمنٹ ہے یا اگینسٹ دی میل ایڈمنسٹریشن ہے یا اگینسٹ دا وائلیشن آف لا ہے یا الٹرا وائریز کو چیلنج کرتے ہیں، چاہے آرٹیکل 199 ہے یا اس کے بعد ہم سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 184(3) کے نیچے جاتے ہیں یا 199 کی اپیلز جاتی ہیں اس چیز کے اندر۔ اب یہ ہے کہ جب یہ معاملہ چلا اور پی ٹی آئی کی طرف سے ایک سجیشن آیا، اور میں نے اس وقت بھی کہا اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نظام ہم نے بنایا ہے یہ نظام چلے گا نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹ کی 199 کے اندر ہر معاملہ کانسٹیٹیوشن کا ہوتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے اندر جا کے کون طے کرے گا؟ دیکھیں نا کہ آج آپ دیکھیں کہ اگر آپ اسی ماڈل کے اوپر چلے گئے جو آپ کا ہے، ایک آپ کا رجسٹرار کام کرے گا یعنی کہ سپریم کورٹ کے اندر، ایک آپ کا ایس جے سی کا سیکریٹری ایک اور اس کا سیکریٹریٹ بنے گا، ایک آپ کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ایک اور سیکریٹریٹ بنے گا، پھر اس کے بعد جو آپ نے ابھی کانسٹیٹیوشن بینچ بنایا ہے اس کے اندر بھی آپ نے ایک انٹرنل ان بلٹ کمیٹی بنائی ہے کہ وہ اب کیسز کو فکس کرے گی۔ پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ آپ کے 5 ہائی کورٹس کو جا کے دیکھے گا، جس کی آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکٹ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن کے مطابق سپرویژن اس کے اندر نہیں ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں اس کمپلیکیشنز کی طرف جائیں گی تو پھر جواب ایک ہی آتا ہے کہ گورنمنٹ کو اتنی جلدی کیا تھی؟ گورنمنٹ کو اگر ایک پروسیس تھا کانسٹیٹیوشن کا تھا، اس کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک حل تھا تو پھر اس کے اوپر بات کی جاتی نا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تو آپ کی وہ آبزرویشنز آ رہی ہیں کہ جو آپ کے رپورٹرز جو ہیں وہ بینچ نمبر 1 میں آج جسٹس منصور بیٹھے تھے، یا اس دن بھی جب آپ جنسن منصور جو ہیں چونکہ لائم لائٹ کیس کے اندر ہے، چونکہ وہ سینیورٹی کے اندر وہ ہم سارے سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس آئیں گے، یہی معاملہ جو ہے وہ آپ کے ہائی کورٹس کا ہے۔ اب ہائی کورٹس کے یہ ویلڈ کوسچن اٹھائے گئے ہیں، بالکل ویلڈ کوسچن ہے، اور دیکھیں یہی ہائی کورٹس کے اندر ہے کہ آپ کی 4 ہائی کورٹس جو ہیں انہوں نے ایک ریزولوشن کرنی ہے۔ اب وہ ریزولوشن جو ہے کے پی کے والے کہہ رہے ہیں ہم ریزولوشن نہیں کریں گے۔ جو آج ہم میٹنگ کے منٹس ہمارے پاس پہنچے ہیں، جیسے امین الدین صاحب نے جو اپنے سٹاف سے میٹنگ کی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ مسٹر مظہر علی خان سینئر ریسرچ آفیسر has been given task to scrutinize the cases arising out of Article 119 of the Constitution. تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ان سارے ٹاک شوز کے اندر جب بات اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا تھا کانسٹیٹیوشنل بینچ کو، کوئی کہہ رہا تھا جی 175 کیسز ہیں، کوئی کہہ رہا تھا جی 180 کیسز ہیں اور اتنا برڈن ہمیں جانا نہیں چاہیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف، تو اگر 170-80 ہوتے تو آج وہ کمیٹی کے اندر آ جاتے ہیں نا کہ جی 180 کے کیسز ہیں آپ اس کا فیصلہ کریں۔ اور کیا اصل ہیومنلی پاسبل ہے کہ آپ کے 7 ججز جو ہیں ان کو آپ ایک کیس کے اوپر بٹھا دیں اور میکسیمم وہ آپ کی 10 سے 12 کی کاز لسٹ نکالیں گے، اور اگر آپ کے کیسز کے تھاؤزنڈز کے اندر چلے جائیں گے تو ہیومنلی کس طرح پاسبل ہے کہ وہ ساری چیزوں کو کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ججز کی ریزرویشنز اپنی جگہ،
پولیٹیکل پارٹیز کا سٹینس جو ہے وہ اپنی جگہ. اگر ہم نے اور اس ساری جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس کے اندر اصل دو چیزیں آ گئی ہیں. ایک یہ آ گئی ہے کہ جو پارلیمنٹ کا سپریم کورٹ کے ساتھ ایک امبیلنس بنا ہوا تھا اس کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایڈریس کر لی ہے کافی حد تک. لیکن جو دوسرا جو بنیادی فوکس تھا کہ پاکستان کے عام آدمی کو انسٹنٹ جسٹس چاہیے, ان ساری جو امینڈمنٹس آئی ہیں, جو 26ویں آئینی ترمیم سینٹرک سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے آئی ہے, اس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے کیسز تو اور کنفیوژن میں جائیں گے کہ جی میرا جو ہے وہ 7 ممبر بینچ میں جائے گا کہ میرا ریگولر میں جائے گا, اور یہی ہائی کورٹس کے اندر جائیں گا. وائز اس کے اندر ڈیسیژن یہ ہے کہ بجائے اس چیز کو کرٹیسائز کریں, ججز کو امبیرس کرنے. اور اگر آپ دیکھیں ابھی تو یہ نا کہ کمیٹی کہے گی جی فرض کیا 10,000 کیس ہے یا 12,000 کیس ہے, چونکہ سپریم کورٹ کے اندر ہر معاملہ کوسچن آف لا پہ جاتا ہے. اگر وہ جاتا ہے اور میں کل کو کسی ریگولر بینچ پہ جاتا ہے کیس تو میں کہتا ہوں, اور دوسری طرف عمیر ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جی یہ تو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے, تو جج جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا. تو یہ بالکل صحیح ہے, مطلب یہ تو ہر کیس میں یہ امکان موجود رہے گا, ہر کیس کے اندر آئے گا. اور کیس صرف دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی ہائی کورٹس کے اندر کیا آئے گا. ابھی تو ان کی ریزولوشن صحیح ہے, لیکن جب وہ ریزولوشن آئیں گی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ اس ملک کے اندر ایک میس کریٹ ہوگا. آپ آئینی عدالت کے حق میں تھے, آپ کے ساتھ بہت ساری ابھی بھی آپ ہیں, لیکن اس میں سر یہ نا کہ بلاول صاحب یہ کہتے رہے مسلسل, وہ یہ کہتے رہے کہ جی آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مقصد تو حل ہو گیا. وہ اینڈ پہ تھا. دیکھیں پہلے لیکن اس کو سیلیبریٹ کیا گیا. ایک سیکنڈ, پہلے یہ تھا صرف پہلے یہ تھا پیپلز پارٹی سب سے بڑی اس کی سٹانچ سپورٹر سی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی سی او ڈی کی بنیاد, پی ایم ایل این تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسمبلی میں کہا, جب سارے اس کی طرف جا رہے تھے تو دو چیزیں آڑے آ گئی. ایک جسٹس فائز عیسیٰ صاحب آڑے آ گئے کہ جی 65-66 ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے, اور دوسرا کہا گیا کہ پتہ نہیں ججز یہ اپنے لے کے آئیں گے. ان دونوں کی بنیاد کے اوپر ایک کاؤنٹر پرپوزل آیا وداؤٹ اس کا ریئلائزنگ دا فیکٹ کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ وائبل نہیں ہے, اور وہ شولڈر استعمال کیا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو, پی ٹی آئی نے کیا کہ جی کانسٹیٹیوشن. اور آتا یہ تھا, دیکھیں جی سپریم کورٹ کے اندر ایک شریعت بینچ بنا ہوا ہے نا, شریعت بینچ کی یہ چیزیں جو ہیں یہ وائبل نہیں ہے, ری تھنک کرنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں وائبل نہیں ہے, پیپلز پارٹی اس کو آج دیکھیں نا, آج دیکھیں آپ کے پیونے جج نے نہیں. جی آپ صاحب وہ کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں, اس میں کیا مسئلہ, اگر کوئی اس میں مسئلہ ہے تو دوبارہ بیٹھ جائیں, آپ تو مشاورت میں شریک ہیں. اسد میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر آپ ان آخری 3-4 دن کا انوائرمنٹ آپ دیکھیں تو اس کے اندر پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان صاحب اور گورنمنٹ کا ایک اس کے اندر آئیڈیا یہ تھا کہ ہمیں پی ٹی آئی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور ایک کنسنسس کی طرف جانا چاہیے. چونکہ اگر آپ اس ملک کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کا جو میکسیمم ہے, جو آپ نے ایجنڈا لے کے آئے ہیں, اس کے اندر منیمم جو ہے وہ آپ کا کنسنسس آنا چاہیے. اور یہی وہ چیز ہے کہ آپ اینڈ تک جا کے دیکھیں ساری چیزیں اسی کی طرف جا رہی تھی, لیکن جب یہ آیا کہ جی کانسٹیٹیوشن بینچ بننا چاہیے اور اس کی طرف دو آیا, جس طرح میں نے کہا کہ شریعت بینچ کی طرف آپ چلے جائیں, پھر آگے یہ آیا کہ جی کیس ہی 150 کے قریب ہے, لمبا چوڑا ایشو ہی کوئی نہیں ہے. یہ وہ ایک اس آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے تھا. بنیادی طور پہ یہ تھا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ یہ چاہ رہی تھی یا پاکستان کے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر عام آدمی کو جلد انصاف ملے. عام آدمی کو انصاف صرف اسی صورت کے اندر مل سکتا ہے کہ جب پاکستان کے اندر جو آپ کا ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم ہے یا آپ کا کانسٹیٹیوشنل یا اگینسٹ دا گورنمنٹ ایشوز ہیں, ان کو آپ کو دونوں علیحدہ کر دیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی یہ بات چل رہی تھی صرف سپریم کورٹ کی حد تک. میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا تھا, اور اس آرٹیکل کو بعد کے اندر بلاول صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اندر بھی اس کو شیئر کیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ پاکستان کی صرف سپریم کورٹ کے لیے نہیں چاہیے, آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں وہ ہائی کورٹس کے اندر بھی جانی چاہیے, چونکہ ٹریگر تو چیزیں وہاں ہوتی ہیں. اسد بینچ چلے گا ہی نہیں. وہ اس لیے نہیں چلے گا کہ آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان پورے پاکستان کے بینچز کو کس طرح دیکھے گا. پھر یہ ہے کہ آپ نے 7 ممبرز بینچ بنایا ہے, اب 7 ممبرز بینچ کون سنے گا, کس طرح کیس آئے گا. ابھی آپ نے ابھی آپ دیکھیں ابھی دیکھیں کہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہوئی اور کہا گیا کہ جب سندھ کے ججز آپ نے سلیکٹ کرنے تھے نہیں ہو سکے, آپ نے کہا جی سارے ہی چلتے رہے. ابھی اگر آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ججز کو بنانا ہے تو ابھی اس پہ ہی نہیں کنسنسس آ رہا. پھر آپ کا بلوچستان ہے, پھر پنجاب نہیں ہوئی, لیکن وہ 3 رکنی جو کمیٹی بنی ہے آئینی بینچ کے کیسز کو منتخب کرنے کے لیے, وہ کمیٹی اگر ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دے کہ یہ بینچ بنے گا, آئینی بینچ میں سے بھی اگر 7 رکنی نہیں چاہیے 3 رکنی چاہیے,
اور یہ کیس آئینی بینچ کیا ہے باقی ادھر بھیج دو تو کیا اس میں اسد میں آپ کو بتاؤں ذائقہ کیا ہے؟ اس سارے پروسیس کے اندر آپ کے دو طرح کے کیسز تھے جس نے سارے سسٹم کو ہائی جیک کیا ہوا تھا. ایک وہ ایشوز تھے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کو ڈائیلاگ کے ذریعے پارلیمنٹ کے اندر حل کرنے چاہیے تھے وہ انہوں نے نہیں کیا اور اس کانٹروورسی کو پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں بار بار لے کے آتے رہے ہیں اور اس نے سب سے بڑا ڈینٹ ڈالا اس سارے سسٹم کے اندر. دوسرا اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ گورننس بیٹھ چکی ہے, آپ کی میل ایڈمنسٹریشن اس لیول تک چلی گئی ہے کہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں آتا کہ آپ اس ایکشن کو چیلنج کرنے کے لیے آرٹیکل 199 یعنی کہ ریٹ جورسڈکشن یا سپریم کورٹ کے اندر چلے جاتے ہیں فار دی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ. اب دونوں چیزوں نے آپ کی چیزوں کو اس لیول پہ اور وہاں کے اوپر جا کے جو ایک پاکستان کی ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ کو ود ان دا کانسٹیٹیوشن رہنا چاہیے تھا وہ کانسٹیٹیوشن سے باہر چلے گئے. رول بیک کرنا ہی پڑے گا. نہیں, میں یہ نہیں کہہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو صورتوں کی حد تک جو ہے یہ انٹیکٹ رہنا چاہیے. نمبر ون یہ ہے کہ بالکل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے اسے انٹیکٹ رہنا چاہیے چونکہ پارلیمنٹ اور جو آگے دو کمیٹیز, ایک چیف جسٹس بینچ کی بات کر رہا ہوں, چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے بالکل اس طرح ٹھیک ہے چونکہ جو ایک منوپلی بنی ہوئی تھی کہ ہم نے 8-10 سال رول بیک کرے گی. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے اس کو الٹیمیٹلی آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اندر جا کے ڈویژن آف ورک پہ جانا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو جورسڈکشن جانا پڑے گا, تب آسانی.